اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے، اور آج سے لے کر اگلے 2 دن تک مقام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے بات ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے الحمدللہ بہت اچھے انداز میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر 4 پروگرام پیش کیے گئے۔ ان پروگرامز کے بعد، اس سیریز کے بعد جب ہم آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے پورا کہ جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل کہ آج کے موضوع کے حوالے سے ہم بات کریں، یہ میں بتاتا چلوں کہ ہمارے اور آپ کے بہت ہی پسندیدہ اور پوری دنیا میں ARYQ-TV دیکھنے والے ناظرین کے محبوب عالم دین علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی والدہ مرحومہ کا وصال ہوا ایک دن قبل، تو ان سے ہم تعزیت کرتے ہیں، ARYQ-TV کی جانب سے تعزیت کرتے ہیں، ARY فیملی کی جانب سے حاجی عبدالرؤوف صاحب کی جانب سے اور پوری ٹیم کی جانب سے مفتی اکمل صاحب سے تعزیت کرتے ہیں، اور مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے اور ان کے تمام حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا موضوع مقام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے، تو اس اعتبار سے میں چاہوں گا پہلے تعارف کرا دوں اور پھر اپنے موضوع کی جانب مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائے، ممتاز و معروف عالم دین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اور میرے بائیں جانب ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیرت صحابہ کو اگر آپ کا مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ ہر صحابی میں کئی خصوصیات موجود نظر آتی ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے لیے کمپینینز کا انتخاب فرمائے، صحابہ کا انتخاب فرمائے، ساتھیوں کا انتخاب فرمائے، تو وہ عام لوگ ہوں یا معمولی لوگ ہوں، وہ ایسی ایک جماعت ہے کہ جو رول ماڈل جماعت ہے۔ جمیع انبیاء علیہ السلام کی اگر آپ ہسٹری دیکھ لیں تو کسی بھی نبی کو ایسے صحابہ میسر نہیں آئے جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میسر آئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے کہ آپ کے لیے صحابہ بھی ایسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے کہ جو اپنی مثال آپ ہیں، کسی صحابی کی آپ بات کر لیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ صحابہ کے حوالے سے، ان کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ میں چاہوں گا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ صحابہ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کے حوالے سے ابتداً اگر آپ گفتگو فرما دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کے محبوب ہیں، جو سید الخلق ہیں، سید الکل ہیں، سبحان اللہ، ان ہستیوں نے ان کی زیارت اپنی مبارک آنکھوں سے کی ہے ایمان کی حالت میں، اور اسی حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے ہیں حضور کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے۔ بالکل۔ تو یہ اللہ کی طرف سے چنیدہ لوگ ہیں، جو محبوب کو دیکھتے ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت نے کیا پیاری بات فرمائی، اعلیٰ حضرت نے کہا نا، خدا کس پیار سے ان کو دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آنکھیں جو ہے حضور کے لقاء میں، ملاقات میں، اللہ کتنے پیار سے ان آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ محبوب پہ تو پیار الگ ہی ہے، جو محبوب کو پیار سے دیکھنے والے ہیں ان کو اللہ کس پیار سے دیکھتا ہے۔ تو کیا شان ہے صحابہ کرام رضوان کی۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ صحابی کی تعریف کے حوالے سے مختصر بات کر دیتا ہوں، پھر جو ہے مقام اور مرتبے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم ڈسکرائب کرتے ہیں۔ صحابی کی تعریف تو یہ ہے کہ وہ شخص جس نے بیداری میں حضور جان عالم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں ایمان کی حالت میں آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہو، اور ایمان کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہوا ہو، یہ صحابی کی تعریف ہے۔ باقی اس میں جو تخلل ردت والا مسئلہ ہے، چونکہ وہ اختلافی مسئلہ ہے، اس لیے میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا۔ اتفاقی بات جو ہے وہ میں نے بیان کر دی کہ اس شخصیت کو کہتے ہیں صحابی۔ اب آ جائیں ایمان کی حالت میں ملاقات کا شرف حاصل
حاصل کرے. وہ ملاقات اسی لیے کہہ رہا ہوں تاکہ نابینا بھی شامل ہو جائیں کہ وہ صحابی کے جن کے مبارک آنکھیں نہیں تھی ظاہری طور پر تو ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو صحابی ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ صحابی کی تعریف تھی. اب مقام اور مرتبے کی طرف ہم آئے تو دیکھیں ایک تو قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات ہیں جن کے اندر اس امت محمدیہ علیہ صاحب صلاۃ والسلام کی عمومی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے, عمومی افضلیت بیان کی گئی ہے, عمومی خیریت بیان کی گئی ہے. تو ان آیتوں کے اولین مصداق صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کیونکہ سب سے پہلے امت کے اندر وہ شامل ہیں. پہلا خطاب صحابہ کو ہے, اس کے بعد ان کے توسط سے پوری امت کو شامل ہے. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا نا کنتم خیر امت اخرجت للناس, جو لوگوں کے لیے امتیں ظاہر کی گئی ہیں ان میں سب سے عمدہ امت تم ہو. اس طرح جو دوسری جگہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ اللہ نے اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا, امت وسط بنایا, درمیانی امت, بہترین امت بنایا. تو اب یہ پہلا اطلاق اس کا, پہلا مصداق اس کے صحابہ کرام رضوان ہیں, پھر ان کے واسطے سے دیگر امت ہے. اچھا یہ تو ہے عمومی. پھر خاص بطور خاص صحابہ کرام رضوان کی مقدس جماعت کے لیے جو فرمایا گیا وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید جو ہے مملو ہے. اس سے بھی قرآن میں جگہ جگہ ان کا ذکر ہے صحابہ کرام کا, جہاں سابقون الاولون کا ذکر ہے, مہاجرین انصار, اور پھر جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھائی کے ساتھ خیر میں پیروی کی ہے. یہ اس طرح جو ہے بیان کر کے آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. یہ اللہ نے مجدہ سنا دیا, یہ اللہ نے بشارت سنا دیا. اور آگے یہ بھی بیان فرما دیا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہ عظیم کامیابی ہے. اور دوسری جگہ جو صحابہ کرام کی کلاسیفیکیشن کی ہے, باقاعدہ بیان فرمایا کہ وہ مسلمان کہ جو فتح مکہ سے پہلے جو ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا, ہجرت کی اور قتال کیا اللہ کی راہ میں, اور جو ہے وہ ستائے گئے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کیا, ان کا درجہ اور جو بعد والے ہیں ان کا درجہ تو برابر نہیں, لیکن دونوں کو بیان کر کے اللہ کیا فرماتا ہے میں سب برابر ہیں. پھر آگے فرمایا کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور ان سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا. حسنہ عام ہے, حسنہ کے اندر دنیا کی خیر بھی شامل ہے, حسنہ کے اندر آخرت کی خیر بھی شامل ہے. اور بعض مفسرین نے تو باقاعدہ تصریح کیا کہ حسنہ سے مراد یہاں پہ جنت ہے. اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا, تو سرکار کے جتنے صحابی ہیں وہ سارے کے سارے جنتی ہیں. بہت عمدہ, بہت عمدہ. اچھا جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ کیٹیگرائز کیا گیا ظاہر قرآن میں سابقون الاولون کا نام کے حوالے سے, یہ اصطلاح ہے, قرآنی اصطلاح ہے. ظاہر علماء حضرات جب اس کو بیان کرتے ہیں تو بہت اچھے انداز میں فرمائیے گا سابقون الاولون سے کیا مراد ہے, وہ کون سے صحابہ ہیں, پھر وہ کون سے صاحب, ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے سابقون الاولون کا, میں چاہوں گا ارشاد فرمائیے. بہت شکریہ, خوبصورت سوال ہے اور آج کا موضوع بھی نہایت خوبصورت ہے. جاندار ہے صحابہ کرام کی عظمت, اور قبلہ مفتی صاحب نے اس حوالے سے بہت خوبصورت بنیاد فراہم کی ہے اس موضوع کو. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اللہ رب العزت کا سارا جو نظام ہے نا, وہ نظام فضیلت کے مختلف معیارات پر مبنی ہے. یوں تو اس نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا, نفس انسانیت میں سبھی برابر ہیں, مگر خصوصیات میں, صلاحیتوں میں, استعداد میں کوئی اونچا ہے, کوئی اس سے اونچا ہے, کوئی اس سے اونچا ہے. بالکل بالکل. اس کا معیار عمل بھی ہے, تقوی بھی ہے, شخصی فضائل بھی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. ایسے اللہ تعالیٰ نے دنوں میں سے دنوں کو فضیلت دی, راتوں میں سے راتوں کو فضیلت دی, لمحات میں سے لمحات کو فضیلت دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جو تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی, تو آپ کی فضیلت کا ایک یہ گوشہ بھی ہے کہ جیسے متبعین ان انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے, تو آپ کو اس گوشے میں بھی ان پر سبقت عطا فرمائے, فضیلت عطا فرمائے کہ آپ کے جو متبعین ہیں وہ ان تمام کے متبعین سے افضل ہے. اور یہی اللہ کی محبت کا تقاضا بھی تھا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چنیدہ جماعت عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو لہٰذا غیر انبیاء میں سب سے اونچا طبقہ پوری انسانیت میں وہ صحابہ کرام کا ہے, وہ جماعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک. پھر جس طرح نفس انسانیت میں سبھی برابر ہوئے مگر مقام اور مرتبے میں برابر نہیں,
اور یہ خلاف مساوات بھی نہیں. ایسے نفس صحابیت میں سبھی برابر ہوئے. بالکل. جس نے بھی ایک لمحے بھر کی صحبت پائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، شرف صحابیت میں سبھی برابر ہوئے. لیکن مقام میں، مرتبے میں، اس میں تفاوت ہے. لہٰذا ہمارے اکابرین نے ان کے درجات بیان فرمائے صحابہ کرام کے، اور وہ ان درجات کی بنیاد قرآن مجید کی آیات پر اور احادیث مبارکہ پر ہے. اور ایک وہ جس کو ابھی آپ نے اپنے سوال میں ذکر کیا کہ السابقون الاولون، تو یہ قرآن مجید نے السابقون یعنی سبقت لے جانے والے، اور اولون جو سب سے پہلے والے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اور اللہ کی توحید کا اعلان فرمایا، تو یہ جتنے لوگ ایمان لائے مکی زندگی کے اندر، وہ کتنے مشکلات سے گزرے، کتنے مراحل سے گزرے، کتنے مصائب و آلام سے گزرے، امتحانات سے گزرے، رشتے ٹوٹے، گھر بار چھوٹے. یہ ساری چیزیں اگر ایک طرف رکھیں تو یہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا مقام بلند ہونا چاہیے تھا. اور قرآن نے پھر بیان فرما دیا، فرمایا کہ یہ جو ہجرت سے قبل جتنے لوگ صحابہ کرام میں سے ایمان لائے وہ السابقون الاولون ہیں. پھر ہجرت کے بعد پھر بدری صحابہ کرام کا درجہ آ جاتا ہے، اصحاب بدر کو آ جاتا ہے. تو السابقون الاولون میں وہ تمام صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنے بعد میں آنے والوں پر سبقت اختیار کی، اور وہ اول ہو گئے اور وہ سابق ہو گئے، اور ان کا مرتبہ پھر ہمیشہ بلند رہا. حتیٰ کہ خلفائے راشدین کے زمانہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی کسی شے میں مشاورت ہوتی، رائے لی جاتی، یا غیر منصوص مسائل میں اجتہاد درکار ہوتا، یا انتظامی معاملات کے اندر رائے طلب کی جاتی، تو اس میں السابقون الاولون کو ترجیح دی جاتی. اچھا، وہ سب بہت اچھی آپ بات بیان فرما رہے ہیں، اور ان کا مقام و مرتبہ جو ہے السابقون الاولون کا ہم چاہیں گے مزید مفتی صاحب بیان فرمائیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. اور السابقون الاولون کے حوالے سے سبقت لے جانے والے وہ پہلے لوگ، یہ جو 13 سالہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی ہے، یعنی کہ اعلان نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے، بہت ایسا سخت دور ہے، سخت مزاحمت ہے، سخت قسم کی کفار و مشرکین کی طرف سے سازشیں ہیں، حملے ہیں، ایذا پہنچانا ہے. صحابہ کرام پیغمبر اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ جس قدر ممکن تھا انہوں نے کوشش کی کہ ان کو روکا جائے اس دعوت سے. تو اب ان کا درجہ بھی کتنا بلند ہے اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں بیان فرما دیجیے. جی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے اندر ان کا مرتبہ ہر اعتبار سے ہمیشہ بلند رہا. اللہ رب العزت نے جب نص میں بیان فرما دیا، قرآن مجید کی صراحت آ گئی اس کے اوپر، تو یقیناً ان کی فضیلت کے اوپر آیت مبارکہ آ گئی. پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیشہ ان کے فضائل بیان فرمائے، فردن بھی ان کے فضائل بیان فرمائے، اور اجتماعی طور پر بھی جو اس مشکلات کے دور میں، مصائب اور آلام کے دور میں آئے، مکی دور میں آئے، ان کی آقا علیہ السلام ہمیشہ بیان فرماتے رہے. خلفائے راشدین کے دور میں بھی آپ فرما رہے تھے ان کو اہمیت حاصل. پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی اسی طرح، جب کسی معاملے کے اندر اگر جو جیسے ایک لفظ ہے میں استعمال کرتا ہوں لیکن عرف عام کے مطابق استعمال کر رہا ہوں، کہ اگر ہم جونیئرز اور سینئرز کی بات کریں جیسے آج کل اصطلاح چلتی ہے، تو ایسے جو جونیئر صحابہ کرام ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں، تو ایسے جو سینئر صحابہ کرام ہیں ان کو ہمیشہ خلافت راشدہ کے دور کے اندر ان کی رائے کو ترجیح دی گئی، ان کے مقام اور مرتبے کو ہمیشہ ترجیح دی گئی، اور ان کے فضائل مسلم ہوا کرتے تھے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پھر چونکہ ایک وجہ یہ بھی بن جاتی ہے کہ صحابی کو جو فضیلت غیر صحابی پر ہے وہ آقا علیہ السلام کی صحبت کے باعث ہے. بے شک. تو پھر یہ بات بھی بدیہی طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ جس کو صحبت زیادہ میسر آئی تو وہ یقیناً زیادہ مقام پا گیا، اور جس کو صحبت کم میسر آئی وہ ان پر تو فضیلت رکھتا ہے جن کو صحبت میسر نہیں آ سکی. لیکن جن کو صحبت میسر آئی تو جس کو جتنا زیادہ میسر آئی وہ زیادہ درجے پر پہنچا. یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ آقا علیہ السلام کے
اعلان بعثت سے لے کر آپ کے وصال مبارک تک سب سے زیادہ صحبت میسر آئی، حتیٰ کہ غار میں بھی میسر آئی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، اور قرآن نے انہیں صاحب بھی کہہ دیا، تو لہٰذا ان کی جو صحابیت کا مقام اور مرتبہ ہے اس پر ہمارے اکابرین نے اتفاق کیا کہ وہ سب سے بلند ہوئے۔ تو جنہیں زیادہ صحبت میسر آئی انہوں نے زیادہ مقام پایا۔ اور یہاں ایک اگر تھوڑی سی بات ایک اور عرض کروں، دیکھیے اللہ رب العزت نے کتنا بہترین ٹائٹل ان کے لیے منتخب فرمایا، لصاحبہ سے، اسی سے استدلال ہوا، پھر صحابی، پھر آقا علیہ السلام نے بھی یہ صحابی اور اصحاب یہ لفظ استعمال فرمایا، اصحابی کالنجوم، تو یہ لفظ ہمیں قرآن سے اور حدیث سے حاصل ہوا۔ تو ان کے لیے مومن کا لفظ بھی ہو سکتا تھا، نمازی، حاجی، غازی، مجاہد، بہت سارے ٹائٹل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو لفظ پسند فرمایا وہ بھی صحبت، آقا علیہ السلام نے بھی وہی پسند فرمایا، اور امت کا فوکس کروایا گیا ہے کہ جو رتبہ تمہیں صحبت مصطفیٰ سے میسر آ سکتا ہے، عمل کا درجہ اس کے بعد رہتا ہے۔ بے شک وہ عمل میں غیر صحابہ سے سب سے بلند تھے، سب سے فائق تھے عمل کے اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود انہیں یہ رتبہ صحبت مصطفیٰ کے صدقے سے ملا۔ تو اس طرف اس ٹائٹل میں توجہ بھی کرائی گئی ہے کہ آقا علیہ السلام کی طرف ہی دیکھتے رہو، فضائل کا مرکز اور محور ذات مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سابقون الاولون کے حوالے سے بات ہوئی، اب کیٹیگرائز دیکھیں کس طرح صحابہ کا کیا ہے علماء حضرات نے۔ پہلے سابقون الاولون اور پھر اس کے بعد اصحاب بدر کو رکھا گیا ہے۔ اچھا، اصحاب بدر کا بھی معاملہ ایسا ہے، 2 ہجری ہے، کم تعداد ہے اور سامان حرب کم ہے، افرادی قوت کم ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے، 313 ہے۔ اب یہ 313 جو ہے ان کی استقامت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو ان کی استقامت کتنی پسند آئی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی نصرت بھی عطا فرما رہا ہے۔ تو ان کا مقام و مرتبہ میں چاہتا ہوں بدریہ صاحب کا وہ فرمائیں۔ دیکھیں رئیس بھائی، ایک تو آپ نے خود ہی نقشہ کھینچ ہی دیا ہے، اسکیچ تو آپ نے کھینچ ہی دیا ہے، یہ اصحاب بدر کی استقامت کا اور اصحاب بدر کی فضیلت کے ایک بنیادی سبب کا۔ اسباب اور بھی، ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو انہوں نے وہاں استقامت ظاہر کی اور سرکار عیسیٰ السلام کے ساتھ جو ہے وفاداری انہوں نے اپنی نبھائی ہے، تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا عطا فرمایا ہے، ایسا عطا فرمایا، ایسا عطا فرمایا ہے کہ ہم حدیث جب اٹھاتے ہیں تو اصحاب بدر کی شان اس میں الگ ہی نظر آتی ہے۔ ویسے تو سرکار کے سارے صحابی شان والے ہیں، ہر صحابی جو ہے وہ شان والا ہے، لیکن ان کے اندر جو اصحاب بدر ہیں ان کی اپنی ایک الگ فضیلت ہے۔ ہم حدیثیں اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں سرکار عیسیٰ السلام جو ہے وہ اصحاب بدر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کو فرمایا اے مالو، یعنی حدیث قدسی ہو گئی، سرکار بیان کر رہے ہیں، اللہ کا فرمان حضور سنا رہے ہیں، زبان رسالت مآب علیہ السلام سے اللہ کا کلام، فرمایا اے مالو ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ، تم جو چاہے کرو تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور اسی حدیث کے اندر آگے راوی کہتے ہیں فقد غفرت لکم، یا پھر یہ الفاظ بھی فرمائے کہ جو چاہے کرو میں تمہیں بخش چکا، قد تحقیقیہ کہ تحقیق میں تمہیں بخش چکا، یعنی ان کی مغفرت کا اعلان اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور زبان رسالت مآب علیہ السلام سے اعلان کروایا، اور یہ باقاعدہ حدیث میں موجود ہے۔ یہ عشرہ مبشرہ ہیں جن کی بشارت پہلے آ چکی ہے، یہ اصحاب بدر، اصحاب بدر جو ان میں سے بطور خاص، اور یہ فضیلت بھی کہاں بیان ہو رہی ہے، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ زبان رسالت مآب سے اللہ کی طرف سے یہ اعلان باقاعدہ کروایا گیا، تو یہ اصحاب بدر کی شان ہے۔ دوسری جگہ جو ہے نا اصحاب بدر کے لیے جگہ جگہ فرمایا سرکار، اور مجموعی زندگی ہم دیکھتے ہیں سیرت سرکار عیسیٰ السلام کی، اگر اصحاب بدر میں سے کسی سے بتقاضۂ بشری کوئی لغزش ہوئی تو اس لغزش پہ انہیں معاف بھی فرمایا گیا، اور باقاعدہ وہاں بھی فضیلت کو دہرایا گیا کہ یہ بدری ہے، یہ بدری ہے، یہ اصحاب بدر میں تھا، اس کے لیے بخشش کا اعلان ہو چکا۔ ایک جو ہے وہ بدری صحابی تھے، ان کے لیے جو ہے وہ غلام نے آ کے عرض کیا تھا نا، میں تفصیل چونکہ وقت کم ہے تفصیل ہم نہیں بیان کر سکتے، صرف اشارے کر رہے ہیں کہ اس نے آ کے جب حضور کو کہا کہ یہ جو ہے دوزخ میں داخل ہو جائے گا اس لغزش کی بنا پہ، تو سرکار نے فرمایا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، تو نے غلط کہا، کیوں یہ جو ہے داخل نہیں ہو سکتا دوزخ میں۔ وجہ کیا بیان فرمائی؟ فرمایا یہ بدر میں شریک تھا، بدر میں اور حدیبیہ، دو باتیں حضور نے فرمائی، یہ بدر میں اور حدیبیہ میں شریک تھا، یعنی جو بدر میں شریک تھا، جو حدیبیہ میں شریک تھا، جو سرکار کا غلام جو شریک تھا، وہ اسے دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انہیں یہ کرامت عطا فرمائی، یہ شرافت، یہ عزت یہ عطا فرمائی کہ اصحاب بدر میں سے یہ ایک ہیں حضرت ثابت
حضرت ثابت کا جب جو ہے وہ ان کی شہادت ہوئی، ان کو جب کفار نے شہید کیا تو ایک بندے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کی لاش لے آؤ تاکہ ہم مسلح کریں، ٹکڑے ٹکڑے کریں، اسی لیے کہ انہوں نے بدر کے اندر ہمارے ایک سردار کو جو ہے وہ مارا تھا۔ اب جب وہ گئے انہوں نے دعا مانگی تھی، اللہ کفار کو میری لاش پہ، میرے جسم پہ مسلط نہ کرنا، تو ان کی دعا کی لاج اللہ نے یوں رکھی کہ جب وہ لوگ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیڑوں کی طرح کا جو ہے وہ کہ پرندے بھیج دیے جنہوں نے ان کے گرد حالہ بنا لیا اور ان کی مبارک میت کے قریب کسی کو نہیں آنے دیا۔ یوں اللہ نے ان کے جسد مبارک کی کفار کی طرف سے بے حرمتی سے بھی حفاظت فرمائی دنیاوی طور پر، یعنی جو آخرت کا مقام اور مرتبہ وہ تو اپنی جگہ پر ہے، جی بالکل، اور یہ جو ہے یہ جو ان کی جو مبارک جسد کی، جسد اطہر کی جو بے حرمتی ہے، اس سے بھی اللہ پاک نے ان کو اصحاب بدر کو محفوظ رکھا۔ یہ بدری صحابہ کی وہ ہے۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو باقاعدہ اصحاب بدر کو نمایاں مقام دیتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ میں بدر پہ، بدریوں پہ، بدری جین پہ کسی کو فضیلت نہیں دیتا، یعنی سرکار کے صحابی جتنے بھی ہیں سارے اپنی جگہ، لیکن سب سے آگے ٹاپ آف دا لسٹ کون ہے؟ بدری جین ہے۔ اور اسی وجہ سے اصحاب بدر کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ جو وظیفہ مقرر فرمایا تھا، 5000 سالانہ وظیفہ مقرر کیا۔ کسی کے لیے بھی اتنا مقرر نہیں تھا، سب سے زیادہ اصحاب بدر کا مقرر کیا 5000 جو ہے درہم سالانہ، کہ جو جتنے بھی بدری صحابی ہیں ان کو ملے، اسکالرشپ کہہ لیں آپ، یہ جو ہے ان کی طرف سے، جو چونکہ خلیفۃ المسلمین تھے تو انہوں نے بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر فرمایا، اور بالکل مقام مرتبہ تو یہ سیدنا فاروق اعظم نے وہ کیا۔ پھر جو حضرت رفاعہ صحابی ہیں، خود بدری صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر جو ہے استفسار کیا کہ حضور آپ جو اصحاب بدر ہیں ان میں اپنے آپ کو کیسا شمار کرتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، کیسے پاتے ہیں؟ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من افضل المسلمین، مسلمانوں میں سے افضل ترین لوگوں میں سے میں اصحاب بدر کو شمار کرتا ہوں۔ آگے صحابی کے تو ان کی احتیاط بھی دیکھیں، او کلمتن نحوہا، یا اس کی مثل کوئی کلمہ کہا۔ اب دیکھیں وہ سرکار کے الفاظ کی حفاظت، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو حدیث کا ذخیرہ کتنا مضبوط ذخیرہ ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الفاظ کہے یا اسی سے ملتے جلتے لفظ کہے، حالانکہ نہ بھی کہتے مفہوم روایت بالمعنی میں حرج نہیں ہے، وہ صحابی ہیں روایت بالمعنی کر سکتے تھے، لیکن ساتھ میں مینشن کیا کہ یا تو یہی لفظ تھے ایز اٹ از یا پھر تھوڑے سے ملتے جلتے تھے، تو ساتھ وضاحت کر دی کہ مجھے ایز اٹ از یاد نہیں ہے لیکن ملتے جلتے الفاظ تھے۔ تو کہتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آگے سے فرمایا کہ اسی طرح ہم ملائکہ کے اندر بھی کذالک من شاہد بدرا من الملائکہ، کہ فرشتوں میں سے جو بدر میں شریک ہوئے تھے ہمارے فرشتوں میں بھی ان کو افضل ترین فرشتوں میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی یہ اصحاب بدر کا مرتبہ ہے کہ جو اس جنگ بدر کے اندر، غزوہ بدر میں سرکار کی سربراہی میں، سرکار کی قیادت میں شامل ہوئے ہیں، تو وہ اگر انسانوں میں سے ہیں تو انسانوں کے اندر سب سے افضل ہو گئے، اور وہ اگر فرشتوں میں سے ہیں تو فرشتوں کے اندر سب سے افضل ہو گئے۔ تو سرکار علیہ السلام کی قیادت اور بطور خاص وہ میدان بدر کے اندر، غزوہ بدر میں جو قیادت ہے، اس کا شرف فرشتوں کو بھی ملا، اس کا شرف جو ہے وہ انسانوں کو بھی ملا، کہ انسان بھی افضل ہو گئے اور وہ جو فرشتے ہیں وہ بھی افضل ہو گئے۔ اور خود قرآن مجید فرقان حمید بھی باقاعدہ اس بات پہ احسان جتاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ذکر کرتا ہے غزوہ بدر کا تو باقاعدہ احسان جتاتا ہے کہ اللہ نے کس طرح تمہاری نصرت کی ہے، کس طرح مدد فرمائی ہے، اور کس طرح وہ فرشتے بھیجے، نشان والے فرشتے، باقاعدہ فگر بیان کیا قرآن نے۔ تو یعنی اصحاب بدر کی فضیلت جو ہے وہ قرآن کے اندر بھی ہمیں بالکل واضح صریح الفاظ میں نظر آتی ہے، اور احادیث کے اندر بھی اصحاب بدر کی فضیلت ہمیں بالکل صریح الفاظ میں نظر آتی ہے، اور خلفائے راشدین کی مبارک زندگیوں میں، ادوار خلافت میں بھی اصحاب بدر کی فضیلت ہمیں صریح اور واضح انداز میں نظر آتی ہے، بالکل کرسٹل کلیئر ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ابہام، کوئی کنفیوژن نہیں، کہ وہ ساری امت میں افضل ترین ہیں اصحاب بدر۔ کیا بات! دیکھیں مقام صحابہ جب سامنے آتا ہے اور جب لوگ سنتے ہیں تو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، مقام، مرتبہ کس قدر ہے، اور کتنی احتیاط کے ساتھ ان کے حوالے سے گفتگو کرنی چاہیے۔ لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ سرکار علیہ السلام کے کمپینینز، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حوالے سے ایک انتہائی اہم سوال میرے پاس موجود ہے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، بہت ہی عمدہ موضوع، اہم موضوع، مبارک موضوع، مقام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حوالے سے۔ اب دیکھیں سرکار علیہ السلام نے تمام اصحاب اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو مینارہ ہدایت فرمایا ہے۔ اب اس کی تشریح جب علماء حضرات فرماتے ہیں تو پھر ایک ایک صحابی کے حوالے سے ہمارے ذہن میں
بہت احترام بڑھ جاتا ہے، محبت بڑھ جاتی. کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ سرکار نے تمام کو مینار ہدایت فرمایا، اس کی تشریح کچھ فرمائیے گا. دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حدیث مبارکہ میں خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ستارہ ہدایت ہیں، ان میں سے جس کی بھی تم اقتدا کرو گے ہدایت کی منزل تک پہنچ جاؤ گے. سبحان اللہ. جن کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مینارہ ہدایت قرار دیا تو ڈیفینیٹلی ہم میں سے ہر ایک کا، ہر کلمہ گو کا اس پر ایمان ہے اور ہونا چاہیے. یہی تقاضا ہے کہ تمام صحابہ کرام مینارہ ہدایت تھے. وجہ بہت سادہ ہے کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، آپ کے ساتھ معمولات گزارے، اور اپنے سامنے بعثت سے لے کر غزوات اور غزوات سے لے کر تبلیغ اور جہاد اور آقا علیہ السلام کی نجی زندگی اور باہر کی زندگی کے سارے معمولات انہوں نے یا سنے یا دیکھے، ان تک پہنچے. لہذا جو پرسیپشن ان کا ڈیولپ ہوا کہ اسلام کیا ہے، تو وہ پرسیپشن ان کا نہیں ہو سکتا جنہوں نے آقا علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. بے شک بے شک. کیونکہ بعد والوں کے پاس تو پہنچا ہے، ٹیکسٹ پہنچا ہے، قرآن کی شکل میں ہے، حدیث کی شکل میں ہے، اور آقا علیہ السلام کی سنت اور روایات کی شکل میں ہے. لیکن صحابہ کرام کو یہ ایج حاصل تھا کہ ان کے پاس وہ ٹیکسٹ بھی تھا اور ان کے پاس مشاہدہ بھی تھا. لہٰذا جہاں یہ دو چیزیں جمع ہو گئیں تو ان کا جو پرسیپشن ہے وہ نقطۂ کمال کو پہنچا. تو جب ان کا دین کے بارے میں کانسیپٹ اور پرسیپشن نقطۂ کمال پر تھا تو لہٰذا ایسے مسائل جن کا ڈائریکٹلی ذکر نہ ہو قرآن میں، حدیث میں، پھر ان کے اوپر جو رہنمائی اور اوپینین وہ دیں گے وہ دوسرے کئی لوگوں سے بہتر ہوگی. اس لیے صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام نے مینارہ نور فرمایا، مینارہ ہدایت فرمایا. اور پھر اگلی ایک بات یہ کہ فرمایا ان میں سے تم جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ. اب جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے، اس سے ایک یہ معلوم ہوا کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہی تھی کہ ان کی آراء میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث سے جو استدلال حاصل کریں گے وہ، اور اس کو وہ اپلائی کر رہے ہوں گے اپنے پیش آنے والے حالات کے اوپر، تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے پھر یہ فرما دیا کہ ان میں سے تم کسی کی بھی پیروی کرو گے تو تم فکر نہ کرنا، تم ہدایت پر پہنچ جاؤ گے. لہٰذا ان کی آراء کا بھی اگر فرق ہے کسی جگہ پر تو آپ کسی دوسرے پر تنقید مت کرنا، لیکن ان میں سے کسی ایک کا دامن بھی پکڑ لو گے تو تم ہدایت پر پہنچو گے. اور یہاں عام طور پر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے لفظ استعمال فرمایا اقتدا. اقتدائی تم نے جس کی اقتدا کی تو ہدایت پر پہنچے. اب اقتدا سے مقتدی کا لفظ بنا ہے. تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں کسی کے پیچھے ہم کھڑے ہیں، آگے امام ہے، ہم مقتدی ہوتے ہیں، تو وہ مقتدا ہوا، ہم مقتدی ہوئے، وہ امام ہوا. اب مقتدی کے لیے کچھ تقاضے ہیں. وہ تقاضے کیا ہیں کہ اگر امام سے کسی جگہ بھول ہو جائے، وہ بھول سکتا ہے، بتقاضۂ بشری نسیان ہو سکتا ہے، اگر بھول جائے تو کیا کرنا ہے کہ پیچھے مقتدی کھڑا ہو کر واویلا شروع کر دے کہ امام بھول گیا؟ ہرگز نہیں، ہرگز. اگر وہ ایسا کرے گا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ہی نہیں ہوگی اس کی. تو یعنی دیکھیں امام بھولا، اس کی نماز نہیں ٹوٹی، لیکن جب اس نے کہا امام بھول گیا تب نماز ٹوٹ گئی، کیونکہ وہ نماز میں کھڑا ہے. اسے یہ رائٹ نہیں ہے، اسے یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ ایسا کہے. اس کا منصب نہیں ہے، اس کا منصب نہیں ہے کہ وہ ایسا کہے، کیونکہ وہ اس وقت مقتدی کے درجے پر کھڑا ہے، وہ امام کے درجے پر نہیں کھڑا. لہٰذا وہ لقمہ دے سکتا ہے. اگر تو امام نے پک کر لیا فابہا، نہیں پک کیا تو امام کے پاس راستہ ہے، وہ اس گلی سے جائے یا اس گلی سے جائے تمہاری نماز کو مکمل کروائے گا. وہ چاہے سجدہ سہو کرے، وہ چاہے کسی شے کو ریپیٹ کرے، اس کے پاس آپشنز ہیں جو شریعت نے اس کو دیے ہوئے ہیں، وہ تمہاری نماز مکمل کروائے گا. تو بلا تشبیہ اور بلا مثال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب ستارہ ہدایت قرار دیا اور فرمایا تم ان کی اقتدا کرو، تو اقتدا کے کانسیپٹ میں یہ بتا دیا کہ اگر کسی جگہ بتقاضۂ بشریت ان سے قرآن اور حدیث کے سے استنباط کرنے میں بھول ہو جائے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن تم ان کو اس خطا کے پرسپیکٹیو میں نہ دیکھتے رہنا،
تم ان کے دامن سے لپٹ جاؤ گے تو تمہیں ضرور ہدایت نصیب ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اختلاف رائے کا بھی حق دے رکھا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ واضح طور پر کہیں قرآن کی مخالفت کر دیں یا حدیث کی مخالفت کر دیں، لہٰذا اس سے ان کی زندگیاں محفوظ ہو گئیں۔ تو ان کو اسی بنیاد پر ہی محفوظ مانا گیا صحابہ کرام کو کہ اگر بتقاضۂ بشریت ان کی زندگی میں کہیں کمی بیشی ہوگی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک انہیں توبہ کی توفیق عطا نہ فرمائے، تو ان کو وصال سے قبل توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ اس لیے صحابہ کرام ہمارے لیے ستارہ ہدایت ہیں، اور انہی سے ہدایت پکڑنی چاہیے۔ اس لیے فقہا نے جہاں سب سے پہلے مأخذ کو قرآن، پھر حدیث، پھر قرآن اور حدیث کے بعد جس چیز کو لیا وہ اقوال صحابہ ہیں، وہ صحابہ کرام کی سیرت ہے، ان کے اقوال ہیں، ان کے اخلاق ہیں، ان کے اعمال ہیں، پھر اسی سے ہم روشنی حاصل کریں گے کہ اسلام کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، قرآن کی اور حدیث کی، اس کا استنباط کیا ہے، کانسیپٹ کیا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ ہم صحابہ کی زندگی سے حاصل کریں گے۔ تو یہ ترتیب آج تک یہی قائم ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہی قائم رہے گی کہ صحابہ کرام ہمارے لیے ستارہ ہدایت۔ بہت عمدہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ مقتدائے اعظم جو ہے وہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن ان کی بھی کیا شان اور عظمت ہے کہ جنہوں نے سرکار کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے، تو وہ تو امت کے امام ہوئے نا، تو ان کا احترام اور ان کی تعظیم اور ان کا ادب تو لازم ہے امت پر۔ کیا فرمائیے گا، یہ بھی ایک بڑا شرف اور اعزاز اور تفرد حاصل ہے جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہ کتب سماوی میں بھی ان کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے۔ میں چاہوں گا اس پر کچھ ارشاد فرمائیں۔ لیکن اس اس سے پہلے تو جو غزوہ بدر کے بارے میں بات کر رہا تھا تو وہ ایک صحابی کا جن کا میں نے ذکر کیا تھا، حضرت عاصم، تو وہ بے دھیانی میں روانی میں منہ سے میرے ثابت نکل گیا، وہ ابن ثابت ہے، اصل نام ان کا عاصم ہے، جو بھیڑوں والا جو واقعہ میں نے جی حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ، تو میں نے کہا میں کریکشن کر دوں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہم سب کی خطائیں درگزر فرمائے۔ اب آ جائیں جو ہے وہ اس بات کی طرف کہ کتب سماویہ کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر ہونا، دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے شرف عطا فرمایا سرکار عیسیٰ السلام کو بھی، سرکار کی امت کو بھی، اور سرکار عیسیٰ السلام کے مبارک صحابہ کو، آپ کے جو کمپینینز ہیں، آپ کا جو یہ مقدس گروہ ہے، رفیق ہیں، رفقا، ان کو حضور اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ سابقہ کتب کے اندر آسمانی کتابوں میں جس طرح حضور کی بشارت موجود ہے، حضور کا ذکر موجود ہے، اسی طرح حضور کی امت کا ذکر بھی موجود ہے، اسی طرح حضور کے صحابہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ یہ حضور کا شرف بھی ہے، اور حضور کے صحابہ کا شرف بھی ہے، اور حضور کی امت کا شرف بھی ہے، اور خود جو ہے قرآن مجید فرقان حمید اس کو بیان کرتا ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ جناب آسمانی کتب کے اندر تو جو ہے جو آسمانی کتابیں ہیں وہ ہم تک ایز اٹ از من نوع اپنی اصل حالت میں نہیں پہنچی، ان میں تحریف ہو چکی ہے، تو ہم ان پہ کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں جو اگرچہ تحریف ہو چکی ہے، لیکن باوجود تحریف ہونے کے ہمیں ان کتب سماویہ میں سے بعض میں یہ بشارتیں ملتی ہیں، جیسا کہ بائبل جو ہے اناجیل اربع کہلاتی ہے، 4 انجیلیں، ان میں سے جو انجیل متی ہے، اس انجیل متی کے اندر باقاعدہ انہی الفاظ میں صحابہ کے لیے بشارت موجود ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا۔ تو یعنی آج تحریف کے باوجود بھی اس میں وہ موجود ہے، پتہ چلا کہ وہ ساری کی ساری محرف نہیں ہے، تحریف کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپنی اصل حالت میں رہ گئیں محفوظ، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب خود قرآن مجید فرقان حمید جس بات کو بیان فرما دے تو اس پہ تو شک اور شبہ رہتا ہی نہیں ہے۔ ہم تک آسمانی کتابیں اگرچہ محرف انداز میں پہنچی ہیں، لیکن قرآن نے خود سورہ فتح میں اس کو بیان کیا ہے، صحابہ کرام کی مثال کو، اور ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ ان کی یہ مثال تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے۔ جب قرآن وہ مثال خود بیان کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مثال موجود ہے تورات اور انجیل میں، اور انجیل میں سے ایک انجیل میں ہمیں وہ مثال مل بھی رہی ہے، تو پھر جو ہے یہ شک اور شبہ رہتا ہی نہیں ہے کہ وہ والی بشارت صحابہ کے لیے ہے کہ نہیں۔ مشہور آیت ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون من فضل اللہ ورضوانہ سیماہم من اثرہم سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا ذالک مثلہم ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآذرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ جو بشارت ذکر کی ہے اس کا میں مختصراً خلاصہ بیان کرتا ہوں، آیت کا پہلا ٹکڑا چھوڑ کے آخری ٹکڑا انجیل متی والا جس کا تھا کہ ایک چھوٹی سی کومپل ہے، کھیتی ہے، کھیتی میں سے باریک سی کومپل ہے، اس کو موٹا کیا، موٹا کرنے کے بعد
لگا، جب وہ سیدھی ہو گئی تو اس طرح مضبوط ہو گئی، تنا بن گئی، اور جب وہ مضبوط تنا بن گئی تو دیکھنے والوں کو بھلی لگنے لگی کہ کیا ہی خوبصورت کھیتی ہے۔ تو یہ مثال دی ہے صحابہ کرام کی اور اسلام کی ابتدائی حالات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تشبیہ ارشاد فرمائی کہ پہلے ایسی سرکار کے صحابہ ایک ایک کر کے ملتے گئے، کومپل سے وہ پھر تنا بن گیا مضبوط اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے لگا۔ اور کفار، یہ اللہ نے اس لیے بیان فرمایا تاکہ کفار کے دل غیظ و غضب میں ڈوب جائیں، مٹ جائیں، ان کو پتہ چلے کہ اللہ کا نور ہے، بجھنے والا نہیں، یہ ساری کائنات پہ چھا کے رہے گا، نافذ ہو کے رہے گا۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے۔ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، مقام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے بات ہوئی۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کی پسندیدہ جماعت، اللہ جن سے راضی ہے وہ جماعت، جو اللہ سے راضی ہے وہ جماعت، اس کو مبارک جماعت کا ذکر ہوگا۔ آج بھی ہوا، کل بھی انشاءاللہ ہوگا اور اگلے دن بھی ہوگا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔